تقریر چھاڑ دیں نانا ٹیڑے ٹلے نا چھاڑ دے ہوئے نعرے نورے نے تکبیر اللہ اکبر ناظرین اسلام حافظ عمر صدیق صاحب زندہ باد ببر شیر عمر صدیق صاحب اور چھاڑ دے ہو ببر شیر میں پنجرے سے نہیں آیا گھڑی تھے ہی آیا اور بنیامین میرا ویر آیا ہے ایڈا ٹلا نعرہ مارے نہ کسی نعرہ مارے ٹیڑ تے نہ جواب دیتا ٹیڑ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری بنیامین آبا صاحب حضرت علامہ عمر صدیق صاحب بنیامین دا آج کل نا بائی کارڈ چل دا پہ ختم ہو گیا وہ با ختم والا چٹھا نہیں چڑھے آتے بائی کارڈ والا چڑھ گیا اچھا چلو بھائی دو دوست احباب دروازے میں کھڑے ہیں داخلے پر ان سے گزارش ہے کہ وہ اطراف سے آگے آ جائیں اس سائیڈ پر بھی جگہ موجود ہے اس سائیڈ پر بھی آج علامہ بنیامین آبے صاحب پوری تیاری نہ لائے نے آج تو پھر 30 پارے سنا کے جائے گا حضرات اور جمیل تمہیں پتر چپ کر جا اے نعرے ماردہ پھیک بانی چھاپ اور چین چاں کھلو جاؤں حضرات قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور مناسب جلیلہ جو ہے ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی جو تعریف ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی تعریف نہیں ہے اور اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے بڑے اوصاف منصوصہ اور محمودہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی جو تعریف ہے وہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کا کلمہ دو جملوں پر مشتمل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دین اسلام کی یہی اساس اور بنیاد ہے توحید و رسالت کوئی آدمی کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لے اگر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی نعمت نہیں وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور توحید کو ماننے والا نماز روزہ بچا لانے والا ایمان و عمل کو اختیار کرنے والا اگر اس نے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کو نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تعریف کرتا ہے بات کو نہیں مانتا لا یکذبونک وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ صادق و امین کہتے تھے آپ کی نعتیں پڑھتے تھے لیکن رسالت کو تسلیم نہیں کیا
ان المنافقین اور ان الکافرین، یہ منافقین جو حقیقت میں کافرین ہیں، اور اسی طرح مشرکین، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آپ کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور رسالت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید و رسالت میں جو اساس اور بنیاد ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ محمد فرق بین الناس، اللہ کے نبی کا فرمان کہ آپ کی ذات شرک اور توحید میں فرق کرنے والی ہے، آپ کی ذات کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے، آپ کی ذات سنت اور بدعت میں فرق کرنے والی ہے، آپ کی ذات جعلیت اور شریعت میں فرق کرنے والی ہے، آپ کی ذات ظلمات اور نور میں فرق کرنے والی ہے، آپ کی ذات ایمان اور غیر ایمان میں فرق کرنے والی ہے، آپ کی ذات حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات اہل حق اور اہل باطل میں بھی فرق کرنے والی ہے۔ پاکستان کے اندر ہمارے بریلوی بھائی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، سب اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ذات، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی، آپ اہل ایمان کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنائیں۔ وجہ کیا پیش آئی؟ مشرکین جو بتوں کے پجاری تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی جن کا عقیدہ تھا دو الہ ہیں، فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا تین الہ ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی پروردگار نے فیصلہ کیسے کیا ہے؟ شخصیت ایک ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں انا علی ملت ابراہیم، میں ابراہیمی ہوں۔ اور پھر کیسے پتا چلا کہ ابراہیمی کون ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور لوگوں بات آسان ہے، اگر ذوالجناح کی شبیہ اللہ کے نبی نے نکالی ہے، مولا علی نے نکالی ہے، حسن و حسین نے نکالی ہے، قرآن کی آیات کے اندر ہے، پھر تو سچا ہے، تیرا ذوالجلال نکل آئے، تیرا جھنڈا نکل آئے، تیرا ماتم نکل آئے، تیری دستار نکل آئے، تیری گفتار نکل آئے، تیرا مدعا نکل آئے، اہل حدیث تیرے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سے پاک دامنی نکلے گی، قرآن سے صبر نکلے گا، اور لوگوں قرآن سے نکلے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور آئیے، دین کو سمجھنا آسان ہے۔ علی حجویری کو داتا کہنے والے
اگر اللہ کے نبی نے رب کے سوا کسی کو داتا کہا تو سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے قبروں کو پختہ کیا تو سچا ہے۔ کسی صحابی کی قبر کو ہویا، اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، 3 بیٹے فوت ہوئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ فوت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کسی اپنی بیٹی کی قبر کو پختہ کیا ہو، بیٹے کی قبر کو پختہ کیا ہو، بیوی کی قبر کو پختہ کیا ہو، اور یہ کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا سعد دنیا سے گیا ہے۔ سعد کے جنازے کو رب کے فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ سعد ہے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے قبروں میں اتارا ہے۔ یہ وہ قبریں ہیں۔ آپ بھی جب مدینہ نبوی میں جاتے ہیں، میدان احد کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور ان قبروں پر جا کر دعا کیوں کرتے ہو؟ کہ رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل کر شہدائے احد کے لیے بقیع قبرستان میں جو سوئے ہوئے آرام کرنے والے رب کے اولیاء اور پیغمبر کے ساتھی ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، شہدائے احد کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے کسی کی قبر کو پختہ کیا ہے؟ اگر تیرا سلسلہ نقش بندی، قادری، چشتی، سول وردی اور بغیر وردی کے قرآن و حدیث سے نکل آئے تو سچا ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، یا غوث مدد کا نعرہ تیرے ڈھول کی تاپ نکل آئے، میں نچ کے یار مناوا نکل آئے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور رب کا قرآن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ راتیں اور دن جو ہیں رب کے فضل کو تلاش کرنے والے خون دے کر، عبادت کے ذریعہ، صدقہ و خیرات کے ذریعہ، ایثار کے ذریعہ، اطعام طعام کے ذریعہ، نمازوں کی حفاظت کے ذریعہ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ حضرات، میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ آج سر سے ٹوپی اتر جائے، لوگ اہل حدیث کو گالیاں دیتے ہیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، بغیر پگڑی کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کے نبی نے اگر ننگے سر نماز نہ پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کبھی بھی نہ پڑھتے۔ اور جشن عید میلاد کی بات کرنے والے، اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہمیں بھی ہے، اور جس کو پیغمبر کے آنے کی خوشی نہیں ہے، میں اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پر خوشی کا ہونا ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ایک مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں۔ جب سے شعور ہے، شعور سے لے کر موت تک پیغمبر کی محبت کی خوشی ہے۔ آپ کی محبت کی خوشی کیا ہے؟ اہل حدیث اپنے بچے کو سکھاتا ہے، سب سے پہلے سکھاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، ہماری تم سے عداوت نہیں، ہم گالیاں دینے والے نہیں، ہم پرچے کرانے والے نہیں، ہم جیلوں میں ڈالنے والے نہیں۔ ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں۔ انگریز کے دور کی کوئی پیداوار کہتا ہے، کوئی گستاخ ولی کہتا ہے، کوئی گستاخ رسول کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، پر اللہ تو گواہ ہے، چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ اہل حدیث کہتا ہے
یہ تیرے مزار اسلام میں نہیں، یہ تیرے دربار اسلام میں نہیں، یہ تیری تقلید اسلام میں نہیں، یہ تیری صلاۃ اسلام میں نہیں، قبر پر اذان اسلام میں نہیں، یہ تیرے عرس اسلام میں نہیں، یہ تیرے کل ہے 10واں 40واں برسی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ نے جو قرآن و سنت اللہ کے نبی پر نازل کیا ہے یہ چیزیں ساری اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نے کیسے اللہ کے نبی کو مانا ہے؟ تم نے بھی مانا ہے، ہم نے بھی مانا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس نے کیسے مانا ہے اور ہم نے کیسے مانا ہے۔ اس نے مانا جب توحید کی باری آئی، کہتا ہے اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، رزق دیتے ہیں، اور لوگوں رزق دینے والا کون ہے؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رب کے قرآن کا اعلان ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب رسالت کو ماننے کی باری آئی، انہوں نے اللہ کے نبی کے اندر رب والی صفات ڈال دی، کہتے ہیں غیب بھی جانتے ہیں، مشکل کشا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، رزاق بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے۔ میں نے کہا تیرے اور میرے عقیدے کے اندر یہی فرق ہے، تیرا عقیدہ بریلی کے اندر بنا ہے، حجویر و اجمیر کے اندر بنا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ دلیل کی صورت میں، نص کی صورت میں، آیات کی صورت میں رب کے قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا عالم الغیب اللہ ہے، اہل حدیث نے قرآن پڑھا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ میں نے کہا پیغمبر ہر جگہ نہیں ہے، اہل حدیث نے قرآن پڑھا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ کہہ دیجئے کیا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے ولا عالم الغیبہ، اور لوگوں پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون؟ اللہ ہے۔ اور آئیے ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، رسالت کو ماننے کی باری آئی، نبی علیہ السلام کے اندر رب کی صفات ڈال دی۔ اگر آپ ہر جگہ ہوتے، باریاں مقرر نہ کرتے بیویوں کی، ہر جگہ ہوتے تو غزوہ اور سریہ کے اندر فرق نہ کرتا، ہر جگہ ہوتے ہجرت کا پھر سفر اور سبق جو ہے وہ کبھی نہ ہوتا، ہر جگہ ہوتے آپ کے صحابہ آپ کو تلاش نہ کرتے، ہر جگہ ہوتے آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رات کی تاریکی میں کبھی آپ کے پیچھے نہ جاتی، ہر جگہ ہوتے جہاں نبی ہے وہاں قرآن ہے۔ قرآن کی 86 مکی صورتیں، کتنی مکی صورتیں؟ 86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ 86 اور 28 کا فرق نہ ہوتا۔ حضرات دنیا کا کوئی بندہ قرآن کی کسی صورت کے ساتھ مکی کاٹ کر لاہوری نہیں لکھ سکتا، مدنی کاٹ کر گجرا والوی نہیں لکھ سکتا، نارو والوی نہیں لکھ سکتا، سیال کوٹی نہیں لکھ سکتا، حنین نہیں لکھ سکتا، تبوک نہیں لکھ سکتا، حضرات یمامہ کی نہیں لکھ سکتا، یمن کی نہیں لکھ سکتا، شام کی نہیں لکھ سکتا، اردن کی نہیں لکھ سکتا، جزیرہ عرب بھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ دلیل کس بات کی ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، ہر جگہ اگر سما بسر ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اہل حدیث تجھے دعوت دیتا ہے، ہم نے عقیدہ رسالت کو مانا ہے۔ کیسے مانا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، محمدن، پھر بولو محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم نے اللہ کے نبی کو رب کا بندہ مانا، رب کا رسول مانا،
یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کی انگلی اٹھی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی انگلی ہے۔ چاند کے کتنے ٹکڑے کر دیے؟ یہ آپ کا لعاب ہے، ہنڈیا کے اندر یہ لعاب پڑا ہے، کتنے سو صحابہ نے کھانا کھایا ہے۔ یہ 3000 کا لشکر ہے، پانی کا پیالہ ہے، مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا ہے اور بابا شمشان وجدان میں آیا، اس نے کہا وجہ آساتے تعجب کس گلدا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، پانچ انگلاں وچوں نکلیاں پانچ نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیا۔ اور اتنے معجزات دکھا کر بھی، اور صرف یہی پر بس نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، آج ذرا قریب ہو کر کے سننے اہل حدیث کا کہتا ہے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر پہلے سے دوسرے کا سفر 500 سال کا ہے، یہ 400 سال کا جانا بنتا ہے، 400 سال کا آنا بنتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، قرآن کی 2 صورتیں ہیں، علماء کی اکثریت بھی غافل ہے۔ ایک واقعہ اسراء ہے جو سورت بنی اسرائیل میں ہے، زمین سے زمین تک کا سفر ہے، اور ایک واقعہ معراج ہے۔ واقعہ اسراء یہ واقعہ معراج کی ابتدا ہے، اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے۔ معراج کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اہل حدیث سے سن، 80 سال کا سفر کیا، مکہ سے فلسطین کا سفر کیا، مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، اور لوگوں کتنی دیر میں؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ لفظ لیلاً علماء توجہ کیجئے گا، اور مدارس کے طلباء کے لیے ایک علمی نکتہ بیان کرنے لگا ہوں۔ لیلاً تنوین کے ساتھ ہے، اور ماؤن جب تنوین آتی ہے یہ تعمیم کے لیے آتی ہے یا تعظیم کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے تنوین جب بھی آئے گی تعظیم کے لیے آئے گی۔ محمد میں تنوین جو ہے یہ تعظیم والی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تعظیم والی تنوین ہے۔ اور جو تنوین تعمیم کے لیے ہوتی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ، کتابٌ ایک کتاب، ماؤن کچھ پانی، لیلن کا کیا معنی ہے؟ رات کی ایک گھڑی، کچھ رات۔ دن رات دے وچ کنے پیر ہوندے نے؟ ستے ہو کے جاگ دے ہو، ستے ہو کے جاگ دے ہو، کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ اے پنجا ویکھی کنی آواز آئی، سپیکر چ بھی ریکارڈ ہو گئی، آندا 5 تو زور اثر چ بھی اچھی آمین آکھی ہونا ہے، جاگ کر بیٹھنا ہے۔ لیلن کا معنی ہے کچھ رات۔ ماشاء ببر شیر بڑے خطیب آ گئے، میں بھائی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ لیلن کا معنی کچھ رات، اور دن رات دے وچ تسی دیہاتی لوگ ہو، دن رات دے وچ 8 گھڑیاں ہوندیاں نے۔ تے عربی زبان دے وچ ایک گھڑی نو، رات دی ایک گھڑی نو آندے نے لیلن۔ ایک گھڑی کنے گھنٹے دی ہوندی ہے پتہ کہ نہیں پتہ؟ اوے 8 3 24 3 گھنٹے دی ایک گھڑی ہے۔ 2 پہر، سورج نکلیاں 6 گھنٹے ہو جن تے 2 پہر، 9 گھنٹے ہو جن تے سہ آندے نے 3 نو، سہ پہر۔ سبحان الذی
اسرا بعبدہ 80 صدیوں کا سفر. کتنی صدیاں؟ ان کی تاریخ 2021 صدی ہے. 80 صدیوں کا سفر. حضرات ماشاءاللہ میت کو سمجھنے والے بندے بھی موجود ہیں. کم سے کم 80 صدیوں کا سفر. 80 صدیوں کا سفر مصطفیٰ نے کتنی دیر میں کیا؟ میرا رب کہتا ہے جس سے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں. مصطفیٰ نے 80 صدیوں سے زیادہ سفر رات کے 3 گھنٹوں میں کیا ہے. اور جب آپ آئے کہا مکے کا دور تھا، مخالفت عروج پر تھی، بدتمیزی کا طوفان تھا. کوئی شاعر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی کہتا جن آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قسمیں اٹھا کر پیغمبر کی صفائی دی. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور ماننے والوں نے مانا رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے. صدیق جیسا کسی کا ایمان ہو سکتا؟ بڑے ڈگمگا گئے سن. بڑے کہنے والوں نے کہا ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے کہ راتوں رات میں نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا، مہینے سے لے کر 3 ماہ لگتے ہیں، 1 مہینے کا سفر ہے. رات کے کچھ حصے میں وہ عربی تھے، فوراً سمجھ گئے لیلن کا معنی کیا ہے. کچھ حصے میں ایک کڑی وچ، پھر 7 آسمانوں سے اوپر، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر کہاں تک؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے کانوں نے کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا وہاں تک. کانا قاب قوسین او ادنی تک. حضرات 80 سال کم سے کم میں نے مسافت لگائی ہے. ماننے والوں نے مانا ہے. اور پھر جب آپ کا امتحان ہوا، سارے مخالف جمع ہو گئے، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا. کہا اچھا 10 دکن کیے، پہاڑ کیے، بوئے کنے نے، باریاں کنیاں نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین کی مسافت سمیٹ کر مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا. وہ سوال کرتے جائیں میں دیکھ کر بتاتا چلا جاؤں. اور اہل حدیثوں ہم نے رسالت کو مانا. کیسا مانا؟ یہ ظالم ایسے ہیں توحید کی باری آتی ہے نبی کو رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور جب اسی نبی کی اطاعت کی باری آتی ہے کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، نماز حنفی پڑھتے ہو، بے شرم و شرم نہیں آتی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، زہد اور تصوف کے طریقے چشتی قادری سور وردی سے لیتے ہو، بغیر وردی سے لیتے ہو. اور عجب انداز ہے ان یاروں کا، عجب انداز ہے. اہل حدیث سر سے ٹوپی اتار دے کہتے ہیں گستاخ ہیں، تے کوئی بندہ پورے جسم دے کپڑے لا دے تے کہیں گے پکا ولی ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. توحید کی باری آتی ہے نبی کو رب کے ساتھ ملا دیتے ہو، اور جب نبی کو ماننے کی باری آتی ہے نماز آپ کی، انہوں نے نماز حنفی پڑھی، نماز آپ کی، انہوں نے نماز غوثیہ پڑھی، نماز آپ کی، انہوں نے نماز قادریہ پڑھی. حضرات درود آپ کا، انہوں نے مولوی فضل کا درود پڑھا. درود آپ کا، انہوں نے درود لکھی پڑھا. درود ابو بکر کا، انہوں نے درود گنجینہ پڑھا، درود ماہی پڑھا. اور یار پیغمبر کو مانا اہل حدیث نے، کلمہ بھی آپ کا ہے، نماز بھی. تو نے کیسا مانا ہے؟ کلمہ آپ کا پڑھا ہے، عید اپنی بنا لی ہے، عید اپنی، جشن عید میلاد النبی. اور اہل حدیث نے گالیاں کھائی ہیں. اور مولانا عبداللہ نثار بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، پنجابی میں سنا دیتا ہوں. وہ نے پوٹے دیاں وٹیاں سیویاں ہون سوجی دیاں.
تے بوری مجھ دے دودھ وچ پکیاں ہو، چھوٹی لاچی تے دیسی سونگی تے بادام تے کاجو بھی ویچو بادشاہ تو آدھنے عبداللہ نثار دا منہ لہرا مار دے، منہ میں پانی آتا ہے۔ اہل حدیث کیوں نہیں کھاتا؟ آمنہ کے لال کی مور نہیں۔ اور اللہ کی قسم ہے، شہید ملت نے بھی کہا تم بھی آنا ہم بھی آئیں گے، تم اپنے اماموں کے پیچھے ہوگے اسی بھی کھلوتے ہوانگے۔ رب آکھے گا جاؤ بڑیاں تو انہوں گانا پہنگا نے ٹور جاؤ، روٹیاں تو ساں بڑیاں چھڑیاں نے کول دے دی، 10ویں دیاں بھی، 40 دا بھی، 7واں بھی، برسی بھی، اور ایک کڑی کڑی شہر ہون تے ایسے مولوی بھی آگے نے جڑے ہر شاہی پھڑی ہوں دے۔ اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کی قسم ہے عمر صدیق اللہ کی توفیق سے یہ مسلک اہل حدیث ہم نے دنیا کے درم و دینار پیسے کے عوض میں نہیں لیا۔ حضرات یہ جو دوگلا مال ہے، دوگلا میں نہ یا اللہ نہ میرے جنازے چون نہ میں انہاں دے جنازے جا، معافی رب نے دینی ہے۔ عمر صدیق کے کاغذوں میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ہماری غیرت وہ غیرت ہے، اللہ دے نبی نے بھی ایمان دے باوجود گوارا نہیں کیتا تھے، اسی بھی تیرے واپس آؤں دے باوجود تینوں گوارا کرنا نہیں، گل سیدھی صاف۔ حضرات ہمیں ایسا مال وارا نہیں کھاتا، یہ تو تکلیف کی داستان ہے، پوچھو علماء سے۔ ہم بھوک کاٹتے ہیں، یہاں سے ملتان کا سفر کرتے ہیں، وہاں سے کھانا نہیں ملتا، ہمارا اعتبار نہیں۔ یہ ویڈیو والے جو بیچارے ان سے پوچھ لو، اگر ان کا اعتبار نہیں، جو سٹار لگانے والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کھانا بھی اپنی مرضی کا نہیں ملتا، کرایہ پڑھا بھی نہیں ملتا، نہ دن اپنا نہ رات اپنی، نہ خوشیاں اپنی نہ غمیاں اپنی۔ اپنی خوشی میں جانے کے لیے لباس پہنتے ہیں، پیغام آتا ہے مولوی جی جنازہ تو سا پڑھا، سوتے ہیں، کان میں آپ نے اذان دینی ہے حضرات، اور دن میں جب آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں آپ باپ بوا پوٹ دے آندہ ہے میری بچی نو طلاق ہو گئی، مولوی صاحب میری رہنمائی کرو، فتویٰ دو۔ یہ تو 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ اور جب لوگ خطیب رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کا خطبہ نہ سمجھو، اس نے اذانیں بھی دینی ہے، اس نے جنازے بھی پڑھانے ہیں، اس نے نکاح بھی پڑھانے ہیں، اس نے مشورے بھی دینے ہیں، اس نے فتوے بھی دینے ہیں، لوگوں کی گھروں کی باتیں سن کر ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے، بالکل مطالعہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر اہل حدیث ایتھے تیجی والی تقریر نہیں چل دی، مولوی دوجی والی تقریر کرے گو ایتا آپ پڑھی ہوں دے، یہ مخلوق یہ تے بڑی ڈاڑی مخلوق ہے۔ حضرات مسلک اہل حدیث عظیمت کی داستان ہے، غیرت کی، بھوک کی، قسم پرسی کی، خالی جیب دی۔ اے سڑکاں او نے او بساں بھی آلے موجود نے تھے، او بندے بھی کہ یہ زانی شہید جیسا بندہ بساں دے نال لٹک کے جاتا سی۔ حضرات شرم نہیں آتی ان کو کہ آپ نے انتخاب کیا ہے تو موت والے رستے کا انتخاب کیا ہے کہ توحید بیان کرنے کے جرم میں کہیں سے بھی اندھی گولی آ سکتی ہے۔ آپ نے اگر انتخاب کیا ہے سنت کے راستے کا، اور عمر صدیق سنو، آج کافر کو دعوت دینا آسان ہے، مسلمان کو دعوت دینا کافروں کو دعوت دینے سے بھی مشکل ہے۔ تسی آنکھوں کے مولوی ایک ہی گل کر گئے، کسی عیسائی کو کہہ دے مسلمان ہو جا وہ کچھ نہیں کہے گا، تے جے کسی بریلوی نو کہہ دے تیرا بابا کچھ نہیں کرتا، انہیں کہنا کھلو جا تیرا کھوپڑ کھول کے کالنا، میرا بابا کچھ نہیں کرتا۔ اور آخری بات بطور تحفہ کے سنانا چاہتا ہوں، اس سبق کو یاد رکھنا، یہ ظالم ہے، توحید کی باری آتی ہے اللہ کے نبی کو رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ماننے کی باری آتی ہے رسالت کو تسلیم کرنے کی، اطاعت کی، اتباع کی، عمل کی، اسی نبی کو چھوڑ کر کبھی ابو حنیفہ، کبھی احمد رضا، کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں۔ حضرات ایک دیہاتی آدمی تھا، انہوں ایتا حدیثاں بہتیاں نہیں سناؤں دی، اس نے مولانا عبداللہ شیخ پوری کو سنا تھا، محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو سنا تھا، انہیں ویکھیا بھئی قبر تے کھلوتا ہے، ہاں جوانا کدھر آئے ہیں؟ انہیں کہا بابے نو سلام کہنا آیا، بابا سن دے؟ انہیں کہا جی ہاں سن دے،
یہ جواب بھی دیندہ ہے، یہ جواب بھی دیندہ ہے، او دا جواب تو سننا ہے، انہیں میں تے نہیں سندا۔ اچھا تو سلام کہنا ہے، گل کرنا ہے، بابا سندا ہے، بابا بولدا ہے، بابا بولدا ہے تے تو نہیں سندا، اے ہم میں نہیں سندا، یہ مطلب ہے وہ زندہ ہویا تو مردہ ہویا، انہوں کٹ لئیے تینوں پا دئیے۔ حضرات مسلک اہل حدیث فطرت ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ نے اس فطرت توحید پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس دور میں اللہ نے اس مسلک کی فہم اور سمجھ جس کو عطا کی ہے، یقین جانیے دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔